بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، آج کی ویڈیو میں ہم ماس اور وزن کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اس کو شیئر ضرور کر دیجیے گا اور ویڈیو کے بارے میں اپنا کمنٹ لازمی دیجیے گا۔ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے اس ٹاپک میں کہ عام طور پر ماس اور وزن ایک جیسی مقداریں تصور کی جاتی ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ ہم عام زبان میں جب بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ماس اور وزن ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ دو الگ قسم کی مقداریں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں پہلے انہوں نے تعریف بتائی ہے ماس کی۔ کسی جسم میں مادہ کی مقدار کو اس جسم کا ماس کہتے ہیں، یعنی جتنا زیادہ مادہ ہوگا کسی چیز میں اتنا ہی اس کا کیا ہوگا، ماس ہوگا۔ تو یہ والی جو تعریف ہے یہ ہے ماس کی۔ یہ ایک اسکیلر مقدار ہے، یعنی اس کی وضاحت کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے صرف ہمیں عددی قیمت کی ضرورت ہوتی ہے، سمت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جسم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے سے تبدیلی نہیں ہوتی۔ یعنی یہ جو ماس ہے یہ بدلتا نہیں ہے، اگر اس کو ہم کہیں پہ بھی لے جائیں، اونچائی پہ لے جائیں، گہرائی میں لے جائیں، کسی بھی جگہ لے جائیں تو یہ ماس ایک جیسا رہے گا۔ اسے عام ترازو یا بیم بیلنس کے ذریعے معیاری ماسز سے موازنہ کر کے معلوم کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس کا مطلب اس کے بالکل اپوزٹ، الٹا، اس کے برعکس کسی جسم کا وزن دراصل اس پر عمل کرنے والی گریویٹیشنل فورس ہے۔ وزن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جسم پر کتنی گریویٹیشنل فورس لگ رہی ہے۔ گریویٹیشنل فورس کیا ہوتی ہے یہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، 8ویں جماعت میں بھی پڑھا ہوگا کہ یہ وہ فورس ہوتی ہے جس سے زمین چیزوں کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ گریویٹیشنل جو فورس ہے وہ ہمارے اوپر لگ رہی ہے زمین کی، یعنی زمین کا جو مرکز ہے، زمین کا جو سینٹر ہے وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی لیے جب ہم کوئی چیز اوپر کو پھینکتے ہیں تو وہ دوبارہ زمین پر ہی واپس آتی ہے۔ تو زمین پر واپس آنے کی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس پر گریوٹی عمل کر رہی ہوتی ہے۔ زمین پر کسی جسم کا وزن وہ فورس ہے۔ اب یہ وزن کی تعریف ہے یہاں پہ انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ زمین پر کسی جسم کا وزن وہ فورس ہے جس سے زمین اس جسم کو اپنے طرف کھینچتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو میں انڈر لائن کر دیتا ہوں۔ یہ گریویٹیشنل ایکسلریشن جی پر منحصر ہوتا ہے اور جگہ بدلنے سے اس کی مقدار تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی ماس جو ہے وہ نہیں بدلتا بلندی کی وجہ سے، جگہ بدلنے سے، لیکن جو وزن ہے وہ بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وزن جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا انحصار ہوتا ہے گریوٹی پہ، اور گریوٹی جو ہے وہ مختلف جگہوں پر مختلف ہوتی ہے۔ بلندی کی طرف جائیں تو گریوٹی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے، اور اگر ہم زمین کے مرکز کی طرف جائیں تو گریوٹی زیادہ ہوتی ہے، یا زمین کی سطح کے اوپر رہیں تو زیادہ ہوتی ہے، اور جگہ بدلنے سے اس کی مقدار تبدیل ہو جاتی ہے۔ کسی جسم کے وزن یعنی W، یعنی چھوٹا W جو ہے اس سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور ماس چھوٹا m کے درمیان مدرجہ ذیل تعلق ہے۔ کیا تعلق ہے یہ دیکھیں، وزن اور ماس کے درمیان تعلق یا رشتہ داری یہ ہے کہ جو ویٹ ہوتا ہے وہ mg کے برابر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وزن ایک فورس ہے، وزن اصل میں کیا ہے، ایک فورس ہے، اس لیے یہ ایک ویکٹر مقدار ہے۔ ویکٹر مقدار وہ مقدار ہوتی ہے کہ جس کے بیان کے لیے ہمیں عددی قیمت کے ساتھ ساتھ سمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو وزن ہے وہ وزن ایک فورس ہے، اس لیے ایک ویکٹر مقدار ہے۔ SI میں یعنی سسٹم انٹرنیشنل میں اس کا یونٹ نیوٹن ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو W برابر mg کے ہے، m کا جو ہمارے پاس یونٹ ہوتا ہے وہ کلو گرام ہوتا ہے، اور g کا یونٹ ہوتا ہے میٹر فی سیکنڈ۔ کلو گرام میٹر فی سیکنڈ جو ہے یہ نیوٹن کے برابر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسے سپرنگ بیلنس کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آج کے ٹاپک کو ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ دونوں باتیں، دونوں تصورات ماس اور وزن کا آپ کو واضح ہو چکا ہوگا۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھیے گا، میں اپنے علم کے مطابق آپ کو مطمئن کن جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ شکریہ۔